وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے. اللہ نے بہت مال دیا, 4 بیویاں بھی دی, اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو وراثت میں تقسیم کر رہے تھے. کاٹتے کاٹتے ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے, لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. اور ایک جنات کا وظیفہ, جنات بھی صالحین ہوتے ہیں نا, ایک جنات نے کہا کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو, ایک بیٹھک میں, زندگی میں 1 مرتبہ, روزانہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا, 100 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو, تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف, یہ بولے اتنا پاورفل ہے. آج کل پریشانیاں بہت ہیں, یعنی چونکہ میں تو جگ پیر ہوں نا. جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا سبق پہنچتے ہیں. ہر آدمی بیچارہ, ہر آدمی, ہر لڑکی, ہر مرد, ہر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی بات بیان کرتی ہے, میرا یہ ہے, میرا یہ ہے. آسان طریقہ بتاتا ہوں. گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے. یہ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں 4 کونے ہیں, 1 2 3 4. گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں, ہر کونے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ, دن میں 1 مرتبہ, رات میں 1 مرتبہ. اچھا, اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے, ماشاءاللہ, اللہ اور بنگلہ دے اور بہت دے, ہماری دعا ہے آپ کے لیے. ہر کمرے میں جا نہیں سکتی, ہر کمرے میں پڑھ نہیں سکتی. آپ ایک کمرے میں پڑھو, اس کا اثر پورے گھر میں چلا جائے گا انشاءاللہ. جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کسی کا مکان ہے جو ہے, آپ یہاں بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر آپ کے سب جگہ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا معمول تھا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا یہ عمل تھا, وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں. حضور نے نہیں بتایا تھا ان کو, یہ تجارب الصالحین میں سے آئے گا. ایک تو کہ حضور نے کہا ہو عبدالرحمن ابن عوف 4 کونوں میں آیت الکرسی پڑھ, یہ حضور نے نہیں کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. مغرب کے فجر کے نمازوں کے بعد پڑھا کرو, رات کو سوتے وقت پڑھا کرو, اس کی فضیلت عام بیان کی تھی. لیکن عبدالرحمن ابن عوف نے اپنے تجربے سے یہ بات کی تھی. وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے. اللہ نے بہت مال دیا, 4 بیویاں بھی دی, اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو وراثت میں تقسیم کر رہے تھے. کاٹتے کاٹتے ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے, لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبدالرحمن ابن عوف, ان کے بدن پر بال بہت تھے اور داڑھی ان کی بہت گھنی تھی. عبدالرحمن ابن عوف کی بال اتنے تھے کہ جوئیں پڑتی تھی. جیسے عورتوں کے بال میں جوئیں کیوں پڑتی ہیں, بال زیادہ ہوتے ہیں. اگر مرد بھی ایسے ہی بال رکھے تو ان کے بالوں میں بھی جوئیں پڑے گی, تو ان کے بدن پر جوئیں پڑتی تھی. یہ حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت جوئیں بھی پڑتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ کپڑے بھی راس نہیں آتے, سوتی پہنوں, یہ پہنوں. آپ نے فرمایا تو ریشم کا پہن جا. حضور نے ان کو ریشم پہننے کی اجازت دی تھی, صرف عبدالرحمن ابن عوف کو, اور کسی کو نہیں. ان کا دیکھے دیکھے خالد بن ولید نے بھی کرتا سلا لیا کہ دونوں کے مزاج میں میل نہیں تھا. عبدالرحمن ابن عوف اور خالد بن ولید کے مزاج میں میل نہیں تھا, کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی تھی. حضور کے پاس قصے آتے تھے تو حضور سمجھاتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو خالد بن ولید نے پہن لیا. حضرت عمر نے کہا بھائی خالد یہ کیا؟ تو خالد بن ولید نے کہا وہ چچا کو تو کہتے نہیں, آپ دیکھو پہن کر آئے ہیں ریشم کا کپڑا, اور میں پہنتا ہوں تو اشکال کرتے ہو آپ. یہ حضرت عمر سے کہا. حضرت عمر نے کہا چچا کو تو حضور نے اجازت دی تھی, تجھے اجازت دے دی ہے, اسے نکال. چنانچہ نکال دیا انہوں نے جا کر. لیکن ریشم تھا مہنگا, تو انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے کپڑے بنا لیے. ضائع نہیں جاوے نا, عورتوں کی عادت ہوتی ہے ضائع نہیں جاوے, ٹکڑا ہے یہ ہے, یہاں لگا لو, یہاں لگا لو, یہاں لگا لو. بچے کو بنا لیا. بچے لے کر آئے خالد بن ولید. جب بچے لے کر آئے تو حضرت عمر نے کہا بھی یہ کیا؟ یہ کہا حضرت وہ میرا کپڑا تب ضائع ہوتا. بولے ان کو بھی اجازت نہیں ہے, مردوں کو اجازت ہے ہی نہیں, نکال ان کے کپڑے. صرف عبدالرحمن ابن عوف, حضور نے خاص اجازت دی تھی ان کو, صرف ایک ہی صحابی اور کوئی نہیں. یہ عبدالرحمن ابن عوف.
کہ مال بھی اللہ نے بہت دیا اور ان کا معمول تھا یہ. میں نے بکھرے موتی میری کتاب ہے، یہ آپ کے ہاسوڑ میں بھی ہوگی، کئی خواتین کے پاس بھی ہوگی، 12-13 جلدیں آ گئی ہیں اس کے الحمدللہ. اس میں نے مضمون لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا یہ معمول رہا تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. آپ اگر یہ معمول بنا لو گی انشاءاللہ تو جنات، جادو، نظر، حسد سب بھاگ جائے گا. ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی، بہت بیمار رہتی تھی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور مومن کا ہتھیار دکھائی. تو بہت پریشان ہے، تجھے کینسر ہے اور بہت ٹینشن میں رہتی ہے، تجھے جو علاج کرانا ہے کرا، لیکن یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لے. مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب پکڑ لے. اب وہ دیکھا تو ارے یہ تو مولانا کی کتاب ہے. منگوائی الحمدللہ، اور منگوانے کے بعد جو اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہی ہے ماشاءاللہ. اس لیے مومن کا ہتھیار بھی پڑھو، اور یہ آیت الکرسی والا عمل بھی میری طرف سے میں ہدیہ دیتا ہوں آپ کو، اسے کرو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر چپکے سے پڑھ لینے کا. اور پھر تیسری بات یہ کہ آپس میں محبتیں ہوں، اس کے لیے گھر کی کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا یا چھوٹا، ایک مرتبہ صرف فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دے. وہی پانی چائے میں استعمال ہوگا، وہی پانی کھانے میں استعمال ہوگا، وہی آپس میں محبتیں رہے گی انشاءاللہ.